عزیز طلباء اور طالبات، 7ویں جماعت میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو سبجیکٹ کی نظم نمبر 3 سکوت شام۔ نظم کا عنوان کیا ہے؟ سکوت شام۔ سکوت یعنی خاموشی، سکوت یعنی خاموشی، سکوت شام، شام کی خاموشی، شام کی خاموشی۔ پیارے بچوں، ایک جو دن ہوتا ہے مکمل، دن اور رات ملا کر یہ 24 گھنٹے کا رہتا ہے۔ کتنے گھنٹے کا رہتا ہے؟ 24 گھنٹے کا رہتا ہے۔ اور اس 24 گھنٹے کے کل 8 حصے کیے گئے ہیں۔ کتنے حصے کیے گئے ہیں؟ 8 حصے۔ دن کے 4 حصے اور رات کے 4 حصے۔ ایسے دن کے 4 حصے ہیں صبح، دوپہر، سحر اور شام۔ سحر اور شام، یہ 4 حصے کیے گئے ہیں، صبح، دوپہر، سحر اور شام۔ یہ شام کا جو حصہ ہے اس نظم کے اندر، اس کو شاعر نے اس وقت میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ سارے منظروں کو اور ان کاموں کو شاعر نے اشعار کی شکل میں اس نظم کے اندر بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ شام کی پرسکون فضا کو، شام کی پرسکون فضا کو شاعر نے اس نظم کے اندر پریزنٹ کیا ہے۔ سکوت شام، شاعر کا نام کیا ہے؟ حامد اللہ افسر، حامد اللہ افسر میرٹھی، حامد اللہ افسر میرٹھی۔ اس نظم کے اندر یہ جو شاعر ہیں، یہ 29 نومبر سن 1895 کو 1895 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ میرٹھ کے اندر۔ اور ان کا انتقال جو ہے 19 اپریل سن 1974 کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ میرٹھ میں۔ انتقال کہاں ہوا؟ لکھنؤ کے اندر۔ پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے ہم اس نظم کو پہلے ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کہ ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر اس نظم کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 کے اوپر، صفحہ نمبر 9 کے اوپر تمام طلباء و طالبات اپنی اپنی کتاب کو کھولیں۔ ہم جس طرح سے پڑھ رہے ہیں اس کو پہلے سنیں اور من ہی من میں پڑھیں، اور اس نظم کو یاد بھی کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس نظم کو گنگنانے والے بن جائیں۔ نظم نمبر 3 سکوت شام، حامد اللہ افسر میرٹھی، حامد اللہ افسر میرٹھی، صفحہ نمبر 9۔ سکوت شام ہے خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، سکوت شام ہے خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، صبا پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے، کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے، سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی، نوید امن و راحت لائی پیغام سکون لائی، شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے، تلفظ پر دھیان دے کر بچوں، شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے، یہ کیسے لال دیو اللہ دیواروں کے سر آئے، چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے، چھتیں سونی پڑی ہیں کھیل کر بچے اتر آئے، چراغ اب رفتہ رفتہ ہو چلے روشن مکانوں میں، بسیرے کے لیے جاتی ہے چڑیا آشیانوں میں، بجا گھنٹا شیوالے میں پجاری نے بھجن گایا، عبادت اور موسیقی نے ہر سو کیف پھیلایا، عقیدت نے بتوں میں بھی خدا کا حسن دکھلایا، کچھ ایسا درد تھا آواز میں دل سن کے بھر آیا،
خاموشی میں یکایک گونج اٹھے دیواروں در سبھی، سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود بھی، سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ، مٹا جاتا ہے اب دن کا نشہ آہستہ آہستہ، لیے آتی ہے شب امن و اما آہستہ آہستہ، خاموشی چھا رہی ہے شور و گل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریک عالم ہوتا جاتا ہے، سکوت شام ہے خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، صبا پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہیں، کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے، سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی، نوید امن و راحت لائی، پیغام سکون لائی۔ پیارے بچوں، اس نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھا گیا ہے نا۔ اس نظم کا جو عنوان ہے پیارے بچوں، اس میں یہ اضافی ترکیب ہے، فارسی سے یہ لفظ آیا ہوا ہے سکوت شام، تو یہ پہلا جو لفظ ہے سکوت، یہ مضاف کہلائے گا، اور یہ مضاف الیہ، یہ گرامر کا ایک اہم حصہ ہے، اضافی ترکیب۔ اب چھٹی جماعت میں اس کو پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ لفظ جو مکمل ہے، چونکہ یہ زیر والا لفظ ہے، اکثر اردو زبان کے اندر جو زیر والے الفاظ آئے ہیں پیارے بچوں وہ فارسی زبان سے آئے ہیں۔ کون سی زبان سے آئے ہیں؟ جیسے آج ہم انگریزی پڑھتے ہیں نا، اردو پڑھتے ہیں، ہندی مراٹھی پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی فارسی زبان تھی، تو اس فارسی زبان کے سے یہ الفاظ اردو زبان کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ چونکہ اردو کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت ساری زبانوں سے مل کر بنی ہوئی ہیں، اس لیے اردو کو لشکری زبان بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لشکری زبان۔ یاد رکھنا پیارے بچوں، ہے نا۔ اس کے اندر کچھ نئے الفاظ آئے ہیں، ہے نا، جیسے سکوت ہے، سکوت شامی عنوان ہے سبق کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ خاموشی، درماندہ، تھکا ہوا، سرور و انبساط، دیکھو سرور و انبساط یعنی خوشی، سرور و انبساط یعنی خوشی۔ تو آئیے اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، شاعر نے شام کی پرسکون فضا میں آنے والے واقعات خوبصورت انداز میں بیان کیے۔ آدمی صبح ہوتے ہی نیند سے جب بیدار ہوتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے روزی روٹی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک وہ محنت مزدوری کرتا ہے، آفس میں جاتا ہے، کھیتوں میں جاتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، لیکن شام ہوتے ہی وہ اپنے کاروبار کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو منظر ہوتا ہے شام کا منظر ہے نا۔ پرندے بھی ہیں، پرندے ہیں، یہ صبح کو روزی روٹی کے لیے نکلتے ہیں، ہے نا۔ کبھی ان کے پاس اسٹاک نہیں ہوتا، ہم لوگ جو ہے وہ اناجوں کو اپنے گھروں کے اندر جمع کر کے رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان پرندوں کو دیکھو کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتے ہیں اپنی اپنی زبانوں کے اندر، اور شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان کے پاس کوئی ٹفن نہیں ہوتا۔ ہم لوگ دیکھو صبح میں نکلتے ہیں، ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، چائے پانی پی کر نکلتے ہیں، اور دوپہر کا لنچ باکس جو ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے، اور شام میں جیسے ہی گھروں میں ہم داخل ہوتے ہیں ہاتھ پیر دھوتے وقت کہتے ہیں اماں جلدی سے ذرا ناشتہ بنا لو، بہت زور کی بھوک لگی۔ ہم اسباب کی دنیا میں چلنے والے لوگ ہیں پیارے بچوں، لیکن ان پرندوں کو بھی دیکھو جو اللہ کے بھروسے پہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، نہ ٹفن لے کر جاتے ہیں نہ کچھ، شام کو اپنے اپنے گھروں پر گھونسلوں کے اندر پیٹ بھرے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی پیارے بچوں ایمانیات ہیں۔ ان پرندوں کو دیکھ کر بھی ہم اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کے علاوہ بھی کتنی مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ روزانہ کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بلکہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں، غیر ایمان والے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اس نظم کے اندر دن بھر کے ہنگامے جو ہے وہ شام کے وقت خاموشی ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک جو ہے اپنے اپنے گھر کی طرف، اپنے اصل وطن کی طرف لوٹ کر آ جانے کی کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے، اور اس وقت میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بڑا
सुहाना मौसम होता है, लोग सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं, बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं, और लोग जो अपने कारोबार में थके हुए वो अपने घरों की तरफ चलते हैं, तो उस वक्त ठंडी हवा शाम के वक्त में चलती है, और शाम के वक्त की जो ठंडी हवा चलती है उसमें पत्तों की आवाज़ आती है, सुरीली आवाज़ पैदा होती है। तो गोया शायर का एक इशारा है उसकी तरफ कि जो है दिन जो है ये थका हुआ है, दिन दरमांदा यानी थका हुआ है, दिन थका हुआ है, इसके लिए पत्ते जो उसको लोरी गाकर रात के वक्त में उसको सुलाना चाहते हैं ताकि वो दोबारा सुबह को फ्रेश हो जाए, तरोताज़ा हो जाए। शाम जो है लुत्फ, खुशी और अमन का पैगाम लाती है। दिन भर का मेहनत मजदूरी करने वाला शाम को जब तनख्वाह लेता है तो उसकी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। तो गोया उस तरफ इशारा है कि खुशी और अमन का पैगाम लेकर आती है। कौन? शाम को पेमेंट, रोजाना जो मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं उनको पेमेंट मिलती है। और परिंदे भी जो पेट भरे अपने घरों पर जाते हैं शाम के वक्त में, तो उनके लिए भी गोया अमन और खुशी का क्या उनको आराम करने को मिलेगा। शफक की लाली, सुबह सूरज निकलने के वक्त में और गुरूब होने के वक्त में आसमान पर जो लाली दिखाई देती हैं उसको शफक कहते हैं। क्या कहते हैं? शफक कहते हैं। आसमान पर फैल जाती हैं, बादलों की शक्लें देव की तरह नजर आती हैं, बड़ी बड़ी शक्लें जो है बादलों की रहती हैं, गोया वो इस तरह लगता है कि कोई देव की शक्ल हो। कैसी शक्ल हो? देव की तरह हो, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे दीवारों पर उतर आए हैं। लोग चमन की सैर से घरों को वापस आते हैं। शाम के वक्त में अक्सर लोग टहलने को जाते हैं, आप लोग भी ज़रूर जाइए, ताकि शाम का जो मंजर होता है उससे आप लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो। क्या हो? लुत्फ़ अंदोज़ हो। परिंदे आशियानों की तरफ लौटने लगते हैं, जैसे इंसान अपने घरों की तरफ चलते हैं, परिंदे भी अपने आशियानों की तरफ लौट कर चले आते हैं, उनके घोंसलों की तरफ लौट कर आ जाते हैं। मुअज्जिन की आवाज़ सुनाई देती है। कौन सी अजान होती है उस वक्त में? मगरिब की नमाज की। कौन सी अजान? मगरिब की नमाज की अजान होती है। सुबह में फजर, दोपहर में जोहर, असर, शाम और फिर मगरिब की अजान होती है, और फिर रात में जब बिल्कुल सोना हो उससे पहले की ईशा की नमाज है। तो ये 5 नमाजें हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो तस्वीर शाम का है तो मुअज्जिन की आवाज़ सुनाई देती है और मंदिरों में पुजारी भजन गाता है। कौन गाता है? पुजारी जो है वो भजन गाता है। हर तरफ शाम का ये मंजर छा जाता है, लोग आराम करते हैं। प्यारे बच्चों, ये था नज़म का खुलासा, और इस नज़म के अंदर एक लफ्ज़ों का खेल आया हुआ है। आखिर के अंदर बहुत ही प्यारा खेल है, लफ्ज़ों का खेल, यानी जो लफ्ज़ दिया हुआ है उसका पहला हर्फ निकालो तो दूसरा लफ्ज़ बनता है, फिर कुछ अल्फाज ऐसे जिनका आखिरी हर्फ हटा दो तो दूसरा लफ्ज़ बनता है। मिसाल के तौर पर यहाँ महल है, पहला हर्फ हटाने पर महल का अगर पहला हर्फ हटा दे तो यहाँ देखो मीम है और लाम है, अगर इसका पहला हर्फ हटा देंगे तो क्या बनेगा? हल बनेगा। क्या बनेगा? हल बनेगा। फिर तहसीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तहसीन। अगर त हटा दो, क्या हटा दो? त हटा दो तो हसीन। फिर तरंग, तरंग का अगर त हटा दो तो रंग। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, बाकायदा आप चार्ट बनाओ और एक तरफ अल्फाज लिखो और फिर लिखो पहला हर्फ निकालने पर दूसरे बॉक्स में, और तीसरा बॉक्स बनाएंगे उसमें कि दूसरा आखिरी हर्फ निकालने पर। आखिरी हर्फ की भी कुछ मिसालें हमने यहाँ पर दे दी हैं। आखिरी हर्फ निकालने पर जैसे शरबती, शरबती का ई अगर आखिर का निकाल दो तो शरबत बन जाता है। रमजान में मगरिब के वक्त में पीते हैं ना बड़े शौक से, हाँ, अजान का इंतजार करते वक्त। फिर मुसाफिर, त हटा दो तो मुसाफिर बन जाता है, और मूरत है ना, मोर बन जाता है। क्या बन जाता है? त हटा दो तो मोर बन जाता है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज उसके अंदर दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये जो कुछ भी समझाया गया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सबक के पीछे अल्फाज मानी, नज़म के पीछे अल्फाज मानी दी भी हैं। हमने कुछ अल्फाज की मानी यहाँ पर लिखी हैं, आप किताब में से देखकर उन अल्फाज मानी को पहले लिखेंगे, बाद में सवालात के जवाब लिखेंगे। हाँ, हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इजाज़त चाहते हैं, अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी पीरियड के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।